بے بسی اور مایوسی کے ساتھ کہا گیا، وہ نبی تھے جن کے لیے معجزے ہوئے تھے، میں تو عام انسان ہوں۔ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ جواب آیا، ان کا بھی رب میں تھا، تمہارا رب بھی میں ہوں، اور میں تو سب کے لیے ایک جیسا ہوں۔ اور پھر ہر بند دروازہ اللہ آپ کے لیے کھولنے لگے گا، اور پھر یقین، توکل اور شکر کا اجر آپ کو اللہ معجزے کی صورت میں دے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ اپنے زخموں کو اللہ رب العزت پر چھوڑ کر بھول جاؤ، کیونکہ اللہ کے پاس آپ کی امانتیں ضائع نہیں جاتی۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر پل میں بدل جاتے ہیں۔ مسلسل دعائیں اللہ سے کن کہلوا دیتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت بڑی لاج رکھنے والا، بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندوں کی دعائیں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ بندے کے اٹھے ہوئے دونوں ہاتھوں کی بڑی لاج رکھتا ہے، انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور پھر آپ دیکھو گے اللہ کو رکاوٹ بنتے ہوئے ذریعوں سے معجزوں کے وسیلے بناتے ہوئے۔ کبھی کبھی کچھ کام ہماری پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں مختلف انداز میں کر رہا ہوتا ہے۔ جب سب راستے بند نظر آئیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اب آپ کا سفر رک گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت وسیع دروازہ اللہ کی رحمت کا آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے مطابق نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو اس کی دعا کی قبولیت سے نواز ہی دیتا ہے۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر آپ سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے وہ دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ نا امیدی کیسی؟ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا جو دعائیں اللہ نے دل میں ڈالی ہیں وہ نصیب میں نہ ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یقین رکھو اور وہ آپ کے یقین کی لاج نہ رکھے۔ اللہ کو بہت پسند ہے آپ کا اس سے مانگنا، جب آپ توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو پھر وہ نوازنے میں دیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتا۔